خالق کائنات جل جلالہ نے فرمایا ام حسبتم ان تترکو، اے کلمہ پڑھنے والو تم کیا یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں اسی میں چھوڑ دیا جائے گا کہ تم نے نماز پڑھ لی ہے، تم نے روزہ رکھ لیا ہے، تم نے زکوٰۃ دے دی ہے، یہی ابھی کورس پورا نہیں ہوا۔ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً، فرمایا ابھی اللہ نے پہچان نہ کرائی ان کی جو تم میں سے جہاد کریں گے۔ امت کے نصاب میں یہ چیز رکھی، آج بھی ہے اور قیامت تک بھی۔ اور آج اگر وہ آیت ہم پڑھتے ہیں، صحابہ پاس ہوئے، تابعین پاس ہوئے، ہم سے پہلے اپنے اپنے عہد میں کتنے لوگ ہیں جو پاس ہوئے، لیکن آج اگر ہم غزوہ بدر پر اس جہاد کے پیغام کو سنتے ہیں تو ہمارے لحاظ سے یعنی کئی طرح کی مایوسیاں بھی ہمیں نظر آتی ہیں۔ اور اس موقع پر عہد ہے، یہ ہے غزوہ بدر کا دن منانے کا مقصد، اور یہ ہے شہداء کو سلام عقیدت پیش کرنے کا مقصد۔ وہ تو کردار ادا کر گئے، اب ہمارے لیے اس آیت کی روشنی میں ابھی میں پڑھ رہا ہوں، دیکھنا کہ کس قدر لمحہ فکریہ موجود ہے۔ رب ذوالجلال کا فرمان ہے سورہ توبہ میں، آیت نمبر 24 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں تمہارے آبا، تو جمع کے مقابلے میں ہے، اور کم میں صرف صحابہ نہیں، کم میں ہر وہ بندہ ہے جس کا قرآن پر ایمان ہے قیامت تک، سب کو رب ذوالجلال فرما رہا ہے۔ میں آج مثلا ہمیں قرآن، ہم جو روئے زمین پہ زندہ مسلمان ہیں، کم کا خطاب ہمارے لیے ہے، ہمارے بعد ہماری نسلوں کے لیے ہوگا۔ پہلی صدیوں کے گزر گئے اس امتحان سے، اب قرآن زندہ کتاب ہمیں کہہ رہی ہے کم، کہ اگر تمہارے باپ و ابناؤکم، تمہارے بیٹے، و اخوانکم، تمہارے بھائی، و ازواجکم، تمہاری بیویاں، و عشیرتکم، تمہارے کنبے اور خاندان، و اموال اقترفتموہا، اور وہ مال جو تم نے کمائے ہوئے ہیں، و تجارت تخشون کسادہا، اور وہ سودا جس کے نقصان کا تمہیں ڈر رہتا ہے کہ کہیں نقصان نہ ہو جائے، و مساکن ترضونہا، اور وہ تمہارے مکان، کوٹھیاں، محلات جن سے تمہارا بڑا پیار ہے۔ اب یہ ساری چیزیں ایک طرف رکھ کے دوسری طرف کیا ہے کہ اگر تم ان سے، باپ سے، بیٹے سے، بیوی سے، تجارت سے، کاروبار سے، کوٹھی سے، اگر تم زیادہ پیار کرتے ہو تو پھر کیا ہے، فتربصوا، پھر عذاب کا رستہ دیکھو۔ کس کے مقابلے میں زیادہ پیار؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، کہ اگر تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں، یا اللہ اور اللہ کے رسول کے رستے میں جہاد کرنے کے مقابلے میں، جہاد کے مقابلے میں، اگر جہاد اسلامی کے مقابلے میں تمہیں باپ سے زیادہ پیار ہے، جہاد اسلامی کے مقابلے میں تمہیں بیٹے سے زیادہ پیار ہے، بیوی سے زیادہ پیار ہے، وقت جہاد ہے اور تم کہتے ہو کاروبار کیسے چلے گا، وقت جہاد ہے اور تم کہتے ہو کہ میرا یہ اے سی والا کمرہ، میری رہائش، اسے دور کہ میں کیسے بارود کے سامنے گرمی میں جا کے کھڑا ہو جاؤں۔ تو یہ ہے جہاد کہ اللہ تعالیٰ نے اس لاریب کتاب میں قیامت تک کے لیے مسلمانوں پر واضح کر دیا کہ اگر تم نے جہاد پر ان پہلی چیزوں کو ترجیح دی، انتظار کرو پھر یہاں تک کہ اللہ اپنا عذاب لے آئے گا، یعنی پھر تمہیں عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو اب یہ امتحان تو قیامت تک کے مسلمانوں کا ہے، اور اس میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے لحاظ سے اگر وہاں ویسے ہی قریش مکہ کو سلا دیا جاتا
اور ویسے ہی ان پر بیماری طاری کر دی جاتی اور صحابہ ان پہ غالب آ جاتے۔ تو آج کا مسلمان کہتا کہ وہ تو غالب آ گئے، ان کے لیے تو آسانی تھی، اور آپ ہمارے دشمن جو ہیں ان کو تو سلایا نہیں جا رہا، جو ہمارے مقابلے میں کافر ہیں ان پر تو بیماری نہیں طاری کی جائے، تو پھر ہم کیسے لڑ سکتے ہیں، ہم تو بڑے کمزور ہیں، نہیں لڑ سکیں گے۔ تو رب ذوالجلال نے وہ طریقہ رائج کیا جو قیامت تک جاری ہو۔